اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج پھر اپنے وعدے کے مطابق اپنی بہنوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 28 لیے حاضر ہوں۔ اپنی بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کو انصار کے بارے میں بتاؤں گی۔ عربی لفظ ہے، ناصر کی جمع ہے، اس کے معنی مددگار ہیں۔ مدینے کے مسلمانوں نے اسلام کی اور مکے کی پریشان حال مسلمانوں کی جس طرح خدمت اور خاطر و مدارات کی، اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے مدینے کے مسلمانوں کا نام انصار یعنی مددگار رکھا، اور اس وقت سے وہ انصار کہلانے لگے، اور جو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے ان کو مہاجر یعنی گھر چھوڑنے والا خطاب ملا۔ انصار نے ان مہاجروں کو اپنے اپنے گھروں میں اتارا، ان کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا اور اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ اب 13 سال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے امن اور اطمینان کی سانس لی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجروں کی تعمیر۔ مدینے میں مسلمانوں کو سب سے پہلے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے اسی سے ملی ہوئی نجار کے قبیلے کے 2 یتیم بچیوں کی ایک پڑتی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند کیا۔ دونوں یتیموں نے اپنی طرف سے یہ زمین مفت دینی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا۔ ایک انصاری نے قیمت ادا کر دی، زمین برابر کر کے مسجد بننی شروع ہوئی۔ اس مسجد کے بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی۔ سب نے مل کر ایک کچی سی دیوار اٹھا کر اوپر کھجور کے تنے اور پتوں کی چھت بنائی۔ یہی پہلی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ مسجد کے قریب ہی اپنے لیے اسی قسم کی چند کوٹریاں بنوائیں جن کو حجرہ کہتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے آ کر یہاں اتریں۔ صفہ عربی میں چبوترا کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ یہ ان مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا جن کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچتے تھے اور اس سے گزر کرتے تھے، اور رات کو ایک استاد سے لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر یاد رکھتے تھے۔ کہیں کسی داعی یا مبلغ یعنی اسلام پھیلانے اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی تو انہی میں سے بھیجے جاتے تھے۔ مکہ میں چونکہ امن و امان نہ تھا، نہ کھلے بندوں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اس لیے فرض نماز 2 ہی رکعتیں تھیں۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا اور مذہب کی آزادی ملی تو ظہر، عصر، عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور فجر میں 2، کیونکہ صبح کے وقت لمبی قرأت یعنی رکعتوں کے بدلے زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ مسلمانوں کو مقررہ وقت پر بلانے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے۔ ہندوؤں میں اس کے لیے سنکھ، عیسائیوں میں گھنٹا اور یہودیوں میں قرنا کا رواج تھا۔ اسلام میں کھیل تماشے کی ان بے معنی آوازوں کے بجائے انسان کو فطری آواز کو پسند کیا گیا کہ کوئی کھڑا ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پکارے، اور سارے مسلمان اس فرمان خداوندی
की आवाज़ को सुनकर जूक दर जूक मस्जिद का रुख किया। जुमा की नमाज भी मक्का में नहीं होती थी। मदीना आकर इस फ़र्ज़ के अदा करने का मौका मिला। चुनांचे सबसे पहले हज़रत मिसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन उमैर ने, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही इमाम बनाकर मदीने भेजे गए थे, मदीना आकर जुमा की नमाज अदा की। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुबा में चंद रोज़ ठहर कर मदीने जाने लगे तो जुमा का दिन पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें खुतबा दिया और मुसलमानों को जुमा की नमाज पढ़ाई। नमाज में सबको किसी एक सिमत की तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए, उसी सिमत को क़िबला कहते हैं। यहूद बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करते थे। यह हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम की बनवाई हुई मस्जिद थी। और अरब वालों का क़िबला काबा था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्के में रहे काबे के सामने इस तरह खड़े होते थे कि बैतुल मुक़द्दस भी सामने पड़ जाता था। मदीने आए तो सूरत बदल गई। मदीने की एक तरफ काबा था तो दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस, इसलिए उन दो में से एक ही को क़िबला बनाया जा सकता था। पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की पैरवी में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मस्जिद बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, मगर 16 महीने के बाद अल्लाह का हुक्म आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद यानी काबे की तरफ मुँह करो, क्योंकि वही अल्लाह का सबसे पहला घर है। इससे उस वक्त से काबा मुसलमानों का क़िबला करार पाया। काबा मुसलमानों का क़िबला करार पाया। व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।